اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عقل، فہم، سمجھ عطا کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو جسمانی ساخت ہے وہ ایسی ہے کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ اور استعداد کے ساتھ وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتی. ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. انسان کے جتنی بھی اعضاء ہیں اور جتنی بھی اس کی صلاحیتیں ہیں یہ محدود ہے. انسان دیکھتا ہے ایک حد تک دیکھتا ہے. نگاہ کے ایک حد ہے. ایک دنیا آباد ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، نظر اپنے منتہا تک پہنچ جاتی. انسان وزن اٹھا سکتے ہیں، اس کی بھی ایک حد ہے. تمام صلاحیتیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت عظیم الشان قسم کی صلاحیت عطا کی ہے، لیکن ہے سب محدود. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل عطا کی، بہت عظیم الشان چیز ہے، بہت عظیم نعمت ہے. عقل اس کی بھی ایک حد ہے. انسان دیکھتا ہے بہت دور اور بہت دور اس کو ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کو نظر کے لحاظ سے وہ واضح نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. مثلا جو پہاڑی ہے، آپ یہاں سے اس پہاڑی پہ دیکھتے ہیں کوئی سفید ایک چیز نظر آتی، تو یہاں تک انتہا ہوتا ہے عقل اس نظر کا. زیادہ چیز یہ واضح نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ جمادات میں سے ہے، یہ نظر نہیں آتا. بس ایک سفید چیز ہے یہ نظر آتی. اس کے بعد پھر عقل کام شروع کرتا ہے. عقل پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو حرکت کرتے ہیں، تو حرکت کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی جمادات میں سے نہیں، یہ ہے کوئی حیوان ہے. تو اس کے بعد پھر عقل اپنے فیصلے شروع کرتے ہیں اور اپنے وہ دیکھتے ہیں. لیکن عقل ایسی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل دی ہے، لیکن اس کو ایک حد دی ہے. ایک حد تک وہ دو چیزوں کو ملا کے، دو تصورات کو ملا کے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے. لیکن دو تصورات اس کو معلوم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عقل کے دائرے سے باہر ہے.
عقل کے دائرے سے باہر، اور جو چیز عقل کے دائرے سے باہر ہو انسان اس پہ سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ سونے کے ترازو میں پہاڑوں کو تول، تو سونے کے ترازو وہ تو سونے کے لیے ہوتا ہے مختصر سے، اس میں پہاڑ تولیں گے تو وہ ترازو ٹوٹ جائیں گے۔ تو اسی لیے جو عقل کے میدان نہیں ہے تو اس میں کسی چیز کو تولنا وہ کیا ہے، وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو انسان یا تو اپنے دماغ کو خراب کریں گے یا انتہا درجے کی غلط فیصلے کریں گے، ایسے فیصلے کریں گے کہ بعد میں پھر لوگ ہنسیں گے کہ سمجھدار شخص تھا اور بات کیسی کیوں نہ۔ جیسا کہ انسان کی جو تخلیق اس کی ابتدا ہے تو وہ کیسی ہوئی، تو اس کے بنیاد پہ بعض بڑے سائنسدانوں نے ایسے عجیب قسم کی باتیں کی ہے کہ آج بھی جو حقیقی طور پہ سمجھدار لوگ ہیں وہ اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے فلسفہ قائم کیا اور کس بنیاد پہ کیا ہے، کیونکہ وہ عقل کے میدان نہیں ہے، اس پہ وہ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑی مرض یہ ہے کہ ہر چیز کو عقل پہ تولتے ہیں، عقل کو معیار ہم بناتے ہیں حق اور باطل، کہ یہ حق اور باطل۔ اسلام وہ ہمیں یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، جتنے بھی صلاحیتیں ہیں تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا یہ صلاحیتوں کی ضیاع ہے اور ناشکری ہے۔ کسی کام کے لیے تدبیر نہ کرنا یہ کوئی توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کی ضیاع ہے، یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ کہتا ہے کہ عقل سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جو عقل کی میدان ہے ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اور یہ رہنمائی کرتے اسلام کی عقل جو ہے وہ معیار نہیں ہے حق اور باطل کے، عقل اس کے ذریعے سے ہم جو قرآن اور حدیث ہے یا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات ہے اس کو لوگ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ کیسے ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک مرض ہے عام معاشرے میں، اور ایک دنیا شکار ہے اس مرض کی کہ وہ قرآن اور حدیث کو بھی اپنے عقل پہ تولتے ہیں۔ کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو پہلے مرحلے میں انکار کرتے ہیں، یا کم از کم وہ قرآن اور حدیث کی کسی حکم سے متعلق وہ شکوک اور شبہات کے شکار ہوتے۔ کیوں شکار ہوئی؟ کیونکہ آپ ان کے پاس تو کوئی خاص علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور وہ میدان بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہو عقل کام کرے۔ تو پھر شک کی وجہ کیا ہے؟ شک کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ذہن میں انہوں نے یہ فرض کیا ہے کہ جو میرے سمجھ میں آئے تو وہ ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ ٹھیک نہیں۔ تو ایک بہت بڑا فرق اس میں ایک مرض ہے۔ انہوں نے اپنی عقل اور فہم اور سمجھ کو وہ معیار بنایا ہے کسی کی چیز کی کہ وہ درست ہے یا، تو وہ قرآن اور حدیث کو بھی پہلے عقل پہ پیش کرتے ہیں، ہر چیز کو پہلے کس پہ پیش کرتے ہیں؟ عقل پہ۔ عقل کی طرف سے انکار ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم سے پہلے امتوں، پہلے جو لوگ گزرے ہیں
اس امت میں جو پہلے لوگ گزرے بہت سارے لوگوں کو اس راستے سے گمراہ کیا، عقل کے راستے سے حملہ کیا، فرد پر بھی حملہ کیا اور اس راستے سے اسلامی معاشرے پر بھی حملہ کیا۔ اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ عقل کو تابع بنائے کس کے؟ شریعت کی۔ عقل تابع کرے شریعت کے، عقل سے کام لے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے رہنمائی لے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ معیار حق نہیں ہے۔ معیار حق قرآن اور حدیث ہے۔ جہاں عقل کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو تو بس آپ یہ سمجھے کہ ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو اس حوالے سے۔ پہلے زمانے میں ایک باطل فرقہ گزرا ہے، علماء طلباء اس کو جانتے ہیں، اس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ کو اگر سمجھنا ہو تو آج کل کے جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں بس یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو کس پہ وہ تولتے ہیں؟ عقل پہ تولتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے، وہ ہر چیز کو عقل پہ تولتے تھے، جو عقل میں نہیں آتی تھی تو اس کو تعویل کرتے تھے۔ اصل میں معتزلہ متاثر تھے یونان کے فلسفے سے، جو یونان کا فلسفہ تھا اس وقت اس سے متاثر تھے، تو وہ معقولات کے بڑے وہ قائل تھے، ہر چیز کو اس طرح کرتے تھے۔ مثلاً قرآن مجید میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو کیا اس کو مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئی۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنٍ، تو قرآن مجید کہتے تو ہم کہتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے معجزات کا ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے معجزات کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پانی صحابہ کے پاس تھے نہیں، نماز کا وقت ہوا، تنگی تھی وقت میں اور بہت بڑی جماعت تھی صحابہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر پیش کی کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ قیام ہے کہ جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے اور قافلہ بڑا ہے اور سفر ہے اور آگے نماز ہے، تو تھوڑے سے پانی لائے گئے۔ اتنے پانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پوری اس میں نہیں ڈوب سکتے تھے، اس طرح کی، تو اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس میں پانی چشمے ابل رہے تھے، اور جیسا کہ چشمہ ہوتا ہے وہ ابلتے ہیں پانی وہاں سے اور مستقل چشمہ جاری ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انگلیوں مبارک سے کیا ہوا وہ چشمے جاری ہوئے، تو تمام صحابہ نے اس سے وضو کیا اور اپنی ضرورت پوری کی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اور تو وہ بے شمار ہے، بہت زیادہ، اتنی کثرت سے حدیث مبارکہ میں، اتنی کثرت سے، اور خلفائے راشدین کے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو کرامات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، معجزات تو وہ عقل کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، تو یہ جو معتزلہ ہوتے تھے اس کو بڑی درد سر ہوتی تھی ان چیزوں سے کہ یہ تو عقل میں نہیں آتا، آگ میں کیسے بچ گئی اور چشمہ کیسے جاری ہوا، جب لاٹھی کے ساتھ پیر چشمے کے کیا تعلق ہے وہ تو، اور یہاں یہ یونان سے بہت متاثر تھے، ان لوگوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہوتا تھا کہ یہ تو عقل میں بات نہیں آتی، تو وہ پھر تعویل کرتے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس وقت کوئی ایسی دوائی لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، عجیب قسم کی، ان کی تعویلات دیکھیں کہ ہنسیں گے کہ یہ بھی ایک قوم میں بڑی خدمت انہوں نے کی ہے اور بڑی اس کو فکر ہے ان چیزوں کے کہ وہ کیا کرے اور دوسروں کو قائل کریں، بے شک خود اسلام سے باہر نکلیں۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر اتنا نشہ چڑھتا ہے دوسرے کو قائل کرنے کا کہ خود بھی اسلام سے باہر نکلتے۔ تو
معتزلہ جو تھے وہ اسی طرح کی جو کرامات یا معجزات وغیرہ ہوتے تھے اس سب کی تعویل کرتے تھے. کیوں؟ بس ان کے ہاں معیار یہ ہے عقل. کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتی. عقل کی عقلی طور پہ یہ رد ہے. تو جب رد ہے تو پھر نہیں آتی تو لہٰذا وہ انکار کرتے تھے کہ نہ معجزات ہے نہ کرامات ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں. اس وقت ان لوگوں کا ایک فلسفہ تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اعمال کی وزن ہوگی. اعمال کی کیا ہوگی؟ وزن ہوگی. تو اس مسئلے کے لیے بھی معتزلہ بہت پریشان ہوئے کہ اعمال کی وزن ہوگی. یہ تو اعمال جو ہیں اعراض ہوتے ہیں, اور اعراض جو ہوتے ہیں وہ قائم بالغیر ہوتے ہیں. جو قائم بالغیر ہوتے ہیں اس کے آپ تول کیسی کریں گے؟ اس کے مثلاً عارض جس کو جو علماء طلباء سمجھتے ہیں, میں ویسی بات کرتا ہوں. جیسے کہ رنگ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ رنگ ہے. تو یہ کیسا رنگ ہے؟ سفید. تو یہ سفیدی جو ہے سفیدی یہ اس کے بغیر کسی جسم کے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ تو کسی پر قائم ہوگی, کسی ذات پہ, تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک رنگ ہے سبز, تو یہ بغیر اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سبز تو پھر نظر آئیں. سمجھیے بات. تو سفیدی جو ہوتا ہے, تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہے مثلاً میں نے ذکر کی 100 دفعہ, تو وہ کہتے 100 دفعہ ذکر کیا وہ تو بس چلا گیا, تو اس کو طول کیسے کریں گے؟ سمجھیے بات. تو وہ لوگ وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی اعمال ہوئی ہیں تو اعمال کی تو وجود خارجی نہیں ہوتا, اس کا تو ظاہری جسم کوئی نہیں ہوتا, تو کیسے تولیں گے؟ تو عقل میں نہیں ہوتا. تو اس سے جو وہ انکار کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر یہ مطلب ہے, اس کا پھر یہ مطلب ہے. اس وقت بڑا فتنہ کھڑا کیا انہوں نے, بڑی مصیبت پیدا کی امت کے لیے. بڑے لوگوں کو ایک ایسی بات کہیں کہ وہ پھر جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں. لیکن بعد میں یونان کا جو فلسفہ تھا وہ بعد میں سب نے دیکھا کہ وہ غلط تھا. اس وقت اس کی عقل اس حد تک نہیں پہنچی تھی جو بعد میں رونما ہونے والی چیزیں تھی. آج کل آپ دیکھیں اعراض جو ہیں وہ تولتے نہیں تولتے. گرمی سردی عارض ہے, یہ کیا ہے؟ گرمی سردی کے اعراض میں سے سب کہتے ہیں, لیکن اس کو تول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تول ہوتے ہیں, باقاعدہ حساب کتاب کہ یہاں اتنی گرمی تھی, یہاں اتنی سردی تھی. اور اسی طرح یہ جو بخار ہے, بخار کی کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا. اگر میری بخار ہے تو وہ تو پتہ نہیں چلتا کہاں ہے, لیکن بخار کی تول ہے, تول نہیں. بلڈ پریشر اور شوگر ان چیزوں کی تول ہے. آج کل سارے ٹیسٹ کیا ہے, یہی اعراض میں سے ہوتا. تو بعد میں دیکھا لوگوں نے کہ جو معتزلہ نے اپنے وقت میں کہا تھا وہ غلط کہا تھا, لیکن جو قرآن وغیرہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹھیک. اسی طرح وقت کے تمام فلسفے ایسے ہوتے ہیں. وقت کے فلسفے ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت تو سمجھ نہیں آتی. وہ اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عقل محدود ہے, اس کے ایک حد ہے, ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل جو تو وہ ذات ہے جسے ہمیں بھی پیدا کیا, ہمارے عقل کو بھی پیدا کیا, اور اس کو ایک محدود حد دیا. جہاں سے عقل کی انتہا ہے وہیں سے اسی جگہ سے وحی کی ابتدا ہے. یعنی جہاں ہمارے عقل کی حد ہوتی آخری, وہاں سے پھر رہنمائی کس چیز کی شروع ہوتی ہے؟ وحی کی. جیسے کہ ہماری نظر کی ایک انتہا ہے, وہاں سے آغاز ہے ہماری عقل کی. تو جہاں ہماری عقل کی انتہا ہے وہاں آغاز کس چیز کے ہے؟ وہی کے. اس وجہ سے ان لوگوں کے دین اور اسلام محفوظ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو شرعی احکام ہوتے ہیں, دین اسلام کے احکام ہوتے ہیں, قرآن کی تعلیمات ہوتے ہیں, حدیث کی تعلیمات ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ہوتے ہیں, اس کو معیار بناتے ہیں, عقل کو اس کے تابع کرتے ہیں, عقل کو اس کی تابع کرتے ہیں. جن لوگوں نے جس دور میں بھی عقل کو معیار بنایا اور جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کو, اس پر کیا اس کو تابع کیا, تو پھر وہ خود گمراہ ہوئی, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہے وہ عقل سے متصادم نہیں ہے. عقل سے یہ ہمیشہ یاد رکھے, جتنے بھی احکام ہیں
وہ عقل سے کوئی ایک بھی متصادم نہیں ہے، وہ وراء العقل ہے، عقل کے پہنچ سے باہر ہے. جیسے کہ یہ والا مسئلہ تھا جو وقت کے زمانہ کہتے تھے، یونان والے کہتے تھے، یہ معتزلہ کہتے تھے کہ اعراض کی تول نہیں ہے، تو وہ یہ ان کی عقل محدود تھی، بعد میں اس کو کچھ آنے والی چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھی ان کو. تو ایک ہوتا ہے کہ میں ایک بات عرض کروں آسانی کے لیے، یہاں اس وقت کے لیے ایک شخص ہے، وہ پہاڑ میں رہتا ہے، بہت دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں ابھی تک نہ گاڑی جا سکتی. ہم خود ایسے علاقوں کو دیکھ چکے ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ وہاں روڈ تک آنے میں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، روڈ تک آنے میں. تو نہ گاڑی وہاں آ جاتی ہے، نہ سگنل وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، نہ موبائل وہاں ہے. وہاں کسی بڑے عمر کے بزرگ کو آپ نے پکڑ لیا کہ ایک ایسا آلہ ہے ایجاد ہوا ہے، یا ایسی چیز ہے کہ ایک ایسا ڈبہ ہے کہ اس ڈبے میں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس ڈبے میں آپ بات کریں، مدینہ منورہ میں اس کو سونا جاتا ہے. وہ لاٹھی اٹھائیں گے کہ آپ کی دماغ خراب، پاگل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں سے روڈ تک اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے، آواز وہاں تک پہنچ سکتے، تو اس کی عقل میں نہیں ہے. تو کہ ان کی سمجھ جو ہے اس کے لیے یہ غیر معقول ہے. کیا ہے؟ غیر معقول ہے. اچھا، جو ہم ہیں، جو فن سے ناواقف ہے، ہمارے لیے غیر معقول ہے، لیکن مشاہدہ ہے تو انکار نہیں کر سکتے. ہم بھی کہتے کیسے پہنچ جاتے ہیں، یہاں بات ہوتی ہے وہاں سے کیسے پہنچ جاتے ہیں. ہاں، جو صاحب فن ہوتے ہیں اس کو فنی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ویڈیو کال ہوتی ہے تو وہ حرم میں ہے، تو یہاں نقشے کیسے آپ کے پاس آتے ہیں، کس چیز کے پشت پہ وہ چیز آپ کی وہ آتی ہیں. تو جس کو اس پوری نظام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے آتا ہے یہ چیز، آپ وہاں کی چیز یہاں کیسے آپ دیکھتے ہیں، جس کو اس نظام کا پتہ نہیں ہوتا وہ خود اس کی عقل تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ مشاہدہ ہوا. کیا ہوا؟ مشاہدہ ہوا. تو اسلام کی جملہ تعلیمات ایسے ہیں کہ وہ عقل کے ساتھ اس کا کیا نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، لیکن وہ اتنے بلند ہے، وہ وحی کے ذریعے سے اس کی رہنمائی ہے کہ جہاں سے عقل کی انتہا ہے وہاں سے اس کی کیا ہے، ابتدا ہے. تو اس وجہ سے اسلام کی تعلیمات وہ سب کیا ہے، وہ وراء العقل ہے. عقل سے وہ بہت اونچی ہے، عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں. لیکن انسان کی پھر مجبوری ہوتی ہے، انسان کا ایک مزاج ہے، لیکن یہ مزاج کی اصلاح ضروری ہے. اس مزاج کی اصلاح ضروری ہے، خصوصی طور پہ ہمارے بچوں کے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس مزاج کی اصلاح بے حد ضروری ہے. اور اس کو سمجھانا ہے کہ یہ جو آپ عقل کو ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، سب سے بڑی گمراہی یہی ہے، یہیں سے خطا ہے. آج کل یہی مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو فتنے آتے ہیں تو ایک دروازہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ عقل کے دروازے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا یہی اس میں فرض کیا ہوتا ہے کہ بس میری عقل میں آتی ہیں. تو اس وجہ سے جہاں عقل میں نہیں ہوتے تو اسلام میں شک کرنے لگتے. خدا کے بندے، عقل کو کیا بنایا آپ نے، کیا درجہ دیا آپ نے عقل کو. اور آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ عقل اور بڑے بڑے لوگوں کی عقل کتنے ٹوکرے کھا چکے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اپنے تحقیقات سے کتنے رجوع کر چکے ہیں. آپ روز دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں کہ وہ پرانی تحقیق نئی تحقیقی آئی، تو خدا کی وہ پرانی تحقیق کس نے کی تھی؟ وہ بھی انسانوں نے کی تھی، وہ بھی سائنسدانوں نے کی تھی. ہاں، نہ تو اسلام اس کی دعوت دیتے کہ اتنی بڑی اللہ کی عظیم نعمت، نہ تو اس کو یہ دعوت دیتے کہ اس کو کیا کریں، اس کو ضائع کرے، اس کو استعمال کرے. کس کتابیں کریں؟ ہاں، قرآن کی اور حدیث کی. پھر انسان کا دین محفوظ رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے. اگر یہ نہ ہو، یہ دروازہ کھول دیا، ہر وقت شیطان کے نرغے میں ہے، ہر وقت ڈستے رہیں گے اس کو اور ڈسیں گے اس کو، اور ڈسنا کیا ہوگا، براہ راست اثر اس کا دین پر ہوگا، اسلام پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.